بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سنانے والا ہوں، جب قوم اللہ کو بھول جائے تو نہ نبی کام آتے ہیں نہ بادشاہ، پھر صرف توبہ ہی راستہ ہوتا ہے۔ سنیے حضرت شموئیل علیہ السلام کی سچی اور سبق آموز کہانی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر طائرانہ نظر جب حضرت الیاس پہ بنی اسرائیل سے جدا ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت میں ریچھ کو معاف فرمایا۔ وہ کچھ دیر ان میں تشریف فرما رہے، پھر وہ بھی عالن بالا کو سدھار گئے۔ بنی اسرائیل میں مختلف واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان کے پاس ایک صندوق تھا جو انہیں وراثت میں ملا تھا۔ اس میں سکینہ اور آل موسیٰ اور ہارون میاں کے تبرکات تھے جسے ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ جس دشمن سے بھی نبرد آزما ہوتے وہ تابوت کو اپنے آگے رکھے تو اللہ تعالیٰ امن کو بربی سے دوچار کر دیتا۔ سکینہ بلی کے سر کے مانند تھی۔ جب وہ تابوت میں سے آواز نکالتی تو بنی اسرائیل کو نصرت اور آنت کا یقین ہو جاتا۔ فتح ہاور کامرانی ان کا نصیب بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہا۔ جب ان کے گناہ کثیر ہوتے گئے تو ان کو ایک دشمن سے نبرد آزما ہونا وہ لیے کہ نبرد آزما ہونا پڑا۔ وہ دشمن سے لڑنے کے لیے باہر نکلے، تابوت ان کے ہمراہ تھا۔ وہ مارکا آزما ہوئے، دشمن ان پر غالب آ گیا۔ اس نے وہ بابرکت تابوت چھین لیا۔ جب ان کے بادشاہ کو علم ہوا کہ تابوت چھن گیا ہے تو وہ افسوس اور دکھ سے مر گیا۔ شمن ان کی سرزمین میں آ گیا۔ اس نے انہیں خوب لوٹا، گرفتار کیا اور واپس لوٹ گیا۔ وہ اپنے معاملہ کے بارے میں اضطراب دا اختلاف میں ہلار ہے۔ جب وہ سرکشی و بغاوت کو اپنا وتیرہ بناتے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسا شخص مسلط فرماتا جو وہاں سے انتقام لیتا۔ جب وہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان سے دشمن کے شر کو روک لیتا۔ کہ وصال سے لے کر حضرت شموئیل علم کے وصال تک ان کی یہی حالت رہی، حتیٰ کہ طالوت ان کے بادشاہ بنے اور تابوت انہیں واپس مل گیا۔ بنی اسرائیل کے بعض معاملات قاضیوں کے سپرد ہوتے اور کچھ بادشاہ کے حوالے، بعض زبردستی بادراہیں ہوتے۔ بعض اوقات کوئی زبردستی بادشاہ بن جاتا، حتیٰ کہ 460 سال بعد حضرت شموئیل لیتان نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ پہلے ان پر حضرت لوط السلام کی قوم کا ایک شخص مسلط کیا گیا۔ اس نام کا نام کو شان تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو پیس کر رکھ دیا، 8 سال تک ذلیل کرتا رہا۔ پھر کالب عسکر کے بھائی سے انہیں نجات کا سندیسہ ملا۔ اس کا نام متیل تھا۔ اس نے 4 سال تک اسرائیل کے امور کی دیکھ بھال کی۔ پھر اجلون کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا گیا۔ اس نے 18 سال تک ان پر تسلط جمائے رکھا۔ پھر سبت بنیامین میں سے ایک شخص نے انہیں نجات دی جس کا نام آؤز تھا۔ اس نے 8 سال تک ان کے امور کی نگرانی کی۔ پھر کنانی بادشاہ بین بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے آ گیا۔ اس نے سال ان پر حکومت کی۔ ان کی انبیاء کی اولاد میں سے ایک عورت دبور۔ اس سے قبل 40 سال تک ایک آدمی ان کے امور کی دیکھ بھال کرتا رہا، سے باراق کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت لوط مینی کی نسل میں سے ایک قوم ان پر مسلط ہو گئی۔ وہ 7 سال تک برسر اقتدار رہی۔ پھر جد خون بن یواش نے انہیں رستگاری بخشی۔ یہ نتالی بن یعقوب کی اولاد میں سے تھا۔ 40 سال مسند اقتدار پر بیٹھنے کے بعد یہ چل بسا۔ پھر اس کے بیٹے ایمانی نے 3 سال تک زمام اقتدار سنبھالی۔ پھر فولا بن فوا نے بادشاہی کی۔ یہ ایمانی کا ماموں زاد یا چازاد تھا۔ اس نے 30 سال حکومت کی۔ پھر بائر نے 22 سال ان پر قبضہ جمائے رکھا۔ پھر فلسطین کی ایک قوم نے ان پر 18 سال حکومت کی۔ پھر فتح نے 6 سال تک ان کے امور کی دیکھ بھال کی۔ پھر ان محشون نے 7 سال تک حکومت کی۔ پھر آلون نے، پھر لترون یا مکرون نے زمام اقتدار سنبھالی۔
उसने 7 बरस तक हुकूमत की। फिर अहले फ़लस्तीन इन पर गालिब आ गए। इन्होंने 40 बरस तक इन्हें गुलाम बनाए रखा। फिर हमसून का दौरे हुकूमत आया। वो 9 साल तक मसनद इक़्तिदार पर बराजमान रहा। फिर 10 साल तक बनी इसराइल बादशाह और रईस के बगैर रहे। आली अल-काहन ने इनके उमूर की निगहबानी की। आली अल-काहन के ज़माना में ही ताबूत बनी इसराइल से छीन लिया गया। शेख हज़्फ़ अर-रहमान तज्जार मिस्री के हवाले से रकम तराज है। आली अल-काहन के ज़माना में अशदूद हवाली गज़्ज़ा की फ़लस्तीनी कौम ने उन पर ज़बरदस्त हमला किया और शिकस्त देकर मुतबर्रिक संदूक ताबूत सकीना भी छीन कर ले गए। इस मुतबर्रिक संदूक में तुर्रात का असल नुस्खा, मूसा और हारून के बयान के असा और पैरहन और मन का मुर्तबान महफूज थे। फ़लस्तीनियों ने उसे अपने मशहूर मंदिर बैत दज्जून में रख दिया। ये मंदिर उनके सबसे बड़े देवता दज्जून के नाम से मौसूम था। वजून का जिस्म इंसानी चेहरा और मछली के धर से मुरक्कब बनाया गया था और इसी मंदिर में नस्ब था। नज्जार मिस्री कहते हैं फ़लस्तीन के मशहूर रमला के करीब आज भी एक बस्ती वजून के नाम से पाई जाती है। गालिब गुमान ये है कि तुर्रात में दज्जून के जिस मंदिर का जिक्र है वो यहीं वाक़े होगा। इसी निस्बत से बस्ती का नाम बैत दज्जान रखा गया। वीडियो का एंड यही तक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।